الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس تربیت نشست کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے جو ایک عنوان رکھا کہ استقبال رمضان، اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف مقامات پر استقبال رمضان کے سلسلے میں محافل منعقد ہوتی ہیں، تو اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسی مہینے کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے؟ دیگر مہینے بھی آتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے استقبال نہیں کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو استقبال رمضان کے سلسلے میں محافل منعقد ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا، اس ماہ مبارک میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اس سے بھی دگنا۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں بن بلائے مہمان، کہ اگر وہ آ جائیں تو ان کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے۔ ایک وہ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے، اور ایک وہ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے، جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے گھروں کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، صاف ستھرا چادر بچھاتے ہیں، چیزیں لگاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ آنے والا بڑا محترم ہے۔ یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ جو آ رہا ہے مہمان وہ بڑا محترم۔ گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، جب وہ آئیں تو اس طرح سلام کرو، اس طرح بیٹھو، اس طرح مصافحہ کرو، اس طرح گفتگو کرو، اس طرح کھانا لگاؤ۔ یہ سارے اہتمام جو ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا اہتمام یہ بتا رہا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آ رہا ہے وہ بڑا محترم ہے، بڑا مقدس ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان یعنی رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان قریب ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ سرکار فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ تیار ہو جائیں کہ یہ مبارک مقدس محترم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہم آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنا، اس کا استقبال کرنا، اس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔
اچھا ہم استقبال تو کر رہے ہیں، ہم نے محفل منعقد کر لی، دیگر مقامات پر محافل منعقد ہو رہی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ استقبال کیسے کیا جائے، استقبال کا طریقہ کیا ہے۔ اب استقبال کے بہت سے طریقے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو کوئی پھول برسا کے استقبال کرتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کے استقبال کرتا ہے، کوئی نعرے لگا کے استقبال کرتا ہے، مختلف طریقے۔ لیکن یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کا ہم استقبال کیسے کریں؟ دیکھیے، اس کے استقبال کے طریقہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تیاری کی جائے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ تم نے رمضان المبارک کی تیاری کی تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے تیاری کی۔ کیا تیاری کی؟ کہا میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے رکھ لی ہیں، سحری میں یہ کھاؤں گا، افطار میں یہ کھاؤں گا۔ مثال کے طور پر کہ میں نے بیسن لے کے رکھ لیا کہ پکوڑے بناؤں گا، میں دہی بڑے کھاؤں گا، میں فلاں چیز کھاؤں گا، فروٹ میں اسی وقت لے لوں گا، اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں میں نے جو سحری میں یا افطار میں مجھے استعمال کرنی ہے، میں نے پوری تیاری کر لی، یہ چیزیں میں نے رکھ لی۔ تو کیا یہ رمضان کی تیاری؟ نہیں، ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک رمضان کی تیاری ہے۔ ظاہر ہے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جب آپ سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو سحری بھی ضروری ہے، افطار بھی ضروری ہے، اور ان دونوں میں کھانے کے لیے پینے کے لیے وہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ لیکن کیا رمضان کی صرف یہی تیاری؟ نہیں، رمضان کی تیاری دو قسم کی، ایک ہے جسمانی تیاری، ایک ہے روحانی تیاری۔ یہ چیزیں جو آپ نے رکھی، آپ کسی سے سوال کریں یہی جواب ملے گا، میں نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی، میں نے دیگر چیزیں رکھ لی۔ یار کون آدمی جائے روزے میں جا کر لے کر آئے، لہٰذا میں نے پہلے سے ساری چیزیں جمع کر لی۔ بلا شبہ یہ تیاری ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف جسمانی تیاری ہے، اور ہمیں روحانی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے، تو ہمیں اس کی روحانی تیاری کرنی۔ اب آپ کہیں گے روحانی تیاری کیسے؟ روحانی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی یہ ماہ مبارک شروع نہیں ہوا، آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جب رمضان المبارک شروع ہوگا میں پورے مہینے روزے رکھوں گا، میں پورے مہینے تراویح پڑھوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اعتکاف بھی کروں گا۔ جتنی بھی مقدس راتیں شب قدر 21ویں سے لے کر 29ویں تک جو حدیث شریف میں جس کا ذکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تمام راتیں جاگ کر گزاروں گا، عبادت اور ریاضت۔ یہ ہے رمضان المبارک کی روحانی تیاری۔ اور یاد رکھیے نیت آپ ابھی سے کر لیں، ثواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، نیک کام کی آدمی نیت کرتا ہے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں روزہ کیسے رکھیں، بخار ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، نزلہ ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی تھکن ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا، معمولی سا سفر ہوا تو روزہ چھوڑ دیا۔ نہیں، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ مت ترک کریں۔ ابھی سے آپ عہد کر لیں، نیت کر لیں اپنے دل میں، انشاءاللہ تعالی میں پورے روزے رکھوں گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جب آپ نیت کر لیں گے خالق کائنات کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ رکھ لیں۔ تو روحانی تیاری کیا ہے؟ ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اگر موقع ملا تو اعتکاف کرنا ہے، شب قدر میں جاگنا ہے، ہر قسم کے لہو و لعب، کھیل تماشے، فحش گوئی، بری باتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ترک کر دینا ہے اس ماہ مبارک میں، اور بلکہ ہمیشہ ہی کے لیے ترک کر دینا۔ اصل رمضان مبارک کی روحانی تیاری یہ ہے۔ تو آپ جسمانی تیاری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری بھی کریں۔ اب آئیے دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو چاند ہوتے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہے تراویح۔ آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہی چاند نظر آیا
مسجدوں میں رونق شروع ہو گئی، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک عجیب رونق ہے، ہر کوئی چلا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تراویح رمضان کی زینت ہے، تراویح رمضان کی پہچان ہے، تراویح رمضان کی شان ہے۔ اگر رمضان المبارک میں سے تراویح کو نکال دیا جائے تو پھر کیا بچے گا؟ اور اس ماہ مبارک میں جتنا کلام پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تراویح میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کسی ماہ مبارک میں نہیں پڑھا جاتا۔ یہ رمضان کی خصوصیت، گویا رمضان روحانیت کا موسم بہار ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ہالوں میں پڑھ رہے ہیں، مساجد میں پڑھ رہے ہیں، اور جو بڑی مساجد ہیں اگر 3 منزلہ مسجد ہے تو تینوں منزلوں پر کلام پاک پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی 10 کو ختم کرتا ہے تو کوئی 20 کو کرتا ہے، کوئی 21 کو کرتا ہے، کوئی 25 کو کرتا ہے، کوئی 27 کو کرتا ہے۔ مختلف تاریخوں میں ختم قرآن ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے سال اگر ہم بیماریوں سے، تکالیف سے، اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں یا بچتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچتے ہیں، تو اسی کلام مقدس کی تلاوت کی وجہ سے بچتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، ہر جگہ قرآن کی آواز آ رہی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تراویح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں باختلاف روایت 2 یا 3 دن جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ پھر صحابہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد نبوی میں جگہ نہیں رہی، ہر کوئی تراویح پڑھنے کے لیے آ رہا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ ساری رات صحابہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی، تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مصلی امامت پر، فجر کی نماز کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، تمہاری رات کی حالت مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، یعنی جس ذوق اور شوق سے تم تراویح پڑھنے آئے تھے یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، کس نے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ متفرق طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو ہم سب مل کر ایک امام کے پیچھے با جماعت تراویح پڑھیں۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، بالکل۔ فرمایا اسلام کی ایک یگانگت، یونٹی، اتحاد، اجتماعیت نظر آئے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حافظ قرآن، قاری قرآن تھے، اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز انہیں عطا فرمائی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم تمہارے مقتدی بن جاؤ۔ وہ امام بن گئے، سارے مقتدی بن گئے، تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اپنے دست مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا۔ حضرت علی دعا فرما رہے،
یا اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دی۔ جب تک تراویح ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کا ثواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچتا رہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رونق ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا، برکتوں کا نزول ہوتا۔ قرآن شفا ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ تراویح پڑھیں، کلام مقدس کو سنیں، اور ابھی سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی پورے رمضان تراویح پڑھیں گے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ 10 روزہ، 6 روزہ، 8 روزہ تراویح پڑھ کے اور اس کے بعد فارغ ہو جائیں۔ خاص طور پر ہمارے تاجر حضرات کہ اس کے بعد تو دکان پہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ضرورت ہی نہیں، بس ایک کلام سننا تھا، سن لیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھیے تراویح پورے رمضان ہے، اس کے لیے آپ اپنا شیڈول بنائیے۔ اس کے لیے کوئی 4-5 گھنٹے تراویح بھی نہیں لگتے، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر انسان روزانہ پڑھے، جتنی دیر وہ اس کام میں مشغول رہے گا وہ سارا پیریڈ، سارا وقفہ جو ہے عبادت میں شمار ہوگا، اور عبادت کر کے پھر آپ اپنے دکان کی طرف جائیں گے، اپنے کاروبار کی طرف جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کلام مقدس کو سننے کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، بغیر کسی عذر کے اس کو ترک نہ کریں۔ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے عمل کیا ہے؟ چاند ہوتے ہی جو عمل ہے وہ تو تراویح ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ دوسرے دن ہم روزہ رکھتے ہیں نا، جیسے چاند ہوا ہم نے تراویح شروع کر دی، اور پھر دوسرا دن ہوا سحری کھائی، روزہ رکھ لی۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نظر آئے گا کہ نماز پڑھ رہا، نفل پڑھ رہا ہے تو نظر آئے گا نفل پڑھ رہا، تلاوت قرآن کر رہا ہے تب نظر آ رہا ہے تلاوت قرآن، حج کر رہا ہے تو حج کا تو کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ظاہر ایک مجمع عام ہے۔ اسی طرح دیگر عبادت، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ تعلق خالق کائنات کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے یا جس نے روزہ رکھا وہ جانتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آ کر کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور وہ پانی پی کر آیا ہو، تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ واقعی اس نے روزہ رکھا؟ اگر ہمارے سامنے کچھ کھا پی لیا تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ روزہ خور ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر کچھ کھائے پیے نہیں تو ہم تو یقین کر لیں گے۔ چھپ کر اس نے کھا پی لیا اور آ کر کہہ دیا میں روزے دار ہوں، دیکھا ہاں بھائی روزہ رکھا، روزہ تو نظر تو نہیں آتا نا کہ کسی جگہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں جی یہ روزہ رکھا ہوا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو صرف خالق کائنات ہی جانتا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے۔ اور ایسی عبادت کہ بندے کا اللہ کی ذات پر کتنا یقین اور کتنا بھروسہ کہ مجھے دیکھ رہا۔ اب آپ دیکھیں، افطار سے 1 منٹ پہلے بھی آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ کھا سکتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے رکھا، اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، دسترخوان پورا سجا ہوا ہے، ایک طرف دہی بڑے رکھے ہیں تو پکوڑے رکھے ہیں، شربت رکھا ہے، پھلکیاں رکھی ہیں، چھولے رکھے ہیں، ساری چیزیں بنا کے رکھ لیں، کھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا ہاتھ میں طاقت نہیں کہ اٹھا کے کھا لیں؟ ہاں طاقت ہے۔ کیا چیزیں جو رکھی ہیں وہ حرام ہیں؟ نہیں، پاکیزہ ہیں، تو پھر کھا لو۔ کھائیں گے نہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے، ٹائم دیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ، اچھا، پھر دیکھ کتنا 5 منٹ، اچھا کتنا، اچھا ابھی تو 2 منٹ، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں رمضان میں اس کی رضا کا اتنا اہتمام،
کہ 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، اور رمضان کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سارے کام اس کی مرضی کے خلاف۔ جب رمضان میں حلال پاکیزہ چیزیں اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی رضا نہیں ہے، تو رمضان کے علاوہ پورے سال وہ غلط حرام چیزیں اس لیے نہیں کھاؤ کہ اس کی رضا نہیں، غلط کام اس لیے نہ کرو کہ اس کی رضا نہیں۔ یہاں اتنا اہتمام اور وہاں بالکل بے خبری، بے باکی کے ساتھ کھا رہے۔ اس لیے رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کر رہا کس طرح آپ کو رہنا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار۔ تو روزے میں ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں کھاتے، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ اور جیسے ہی اذان ہوئی فوراً آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد کھجور کھا لی، روزہ کھول لیا۔ اطاعت خداوندی کا کیسا جذبہ اور کیسا مظاہرہ ہو رہا۔ دن میں آپ دیکھ لیں، دھوپ ہے، تمازت ہے، گرمی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن ایک قطرہ نہیں پیئیں گے، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ اور جب انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تب خالق کائنات خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ خالق کائنات فرمایا روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، اس سے صرف روزے دار گزرے۔ تو جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، خوشخبری ہے تمہارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تمہارے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے گزرنا نصیب ہو، اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں روزے رکھیے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھیے۔ صائمین جو ہیں وہ گزریں گے، روزے دار گزریں گے، روزے دار، انہی کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا جنت، باب ریان۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ یہ ماہ مبارک روزہ رکھ کر گزاریں گے، ان کے لیے سرکار کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ باب ریان سے گزریں گے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم، پہلا کام تو ہو گیا تراویح، دوسرا کام روزہ۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ہر عورت، مرد، عاقل، بالغ پر روزہ فرض ہے، اس کو ترک نہیں کرے گا۔ معمولی بخار ہو گیا چھوڑ دیا، سر میں درد ہو گیا چھوڑ دیا، یہ غلط بات ہے۔ کوئی عذر شرعی اگر نہ ہو، میں نے ایک جامع بات کہہ دی، باقی ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ماہ مبارک میں وہ اعمال کرنے ہیں جس کی وجہ سے اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہیں۔ جو فیوز و برکات کے مہینہ اپنے اندر لے کر آ رہا ہے، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ یہ بڑا سخی مہینہ، اور یاد رکھیے سخی 2 قسم کے ہیں، ایک بیت اللہ سخی ہے، دوسرا رمضان المبارک سخی، دونوں سخی ہیں، لیکن بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے۔ رمضان کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، کسی نے کہا کہ جی اسلام آباد میں رمضان ہے آپ وہاں چلے جائیے، فلاں ملک میں رمضان ہے وہاں چلے جائیے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی رحمت و برکتوں کے ساتھ آ گئے۔ کتنا کرم ہے اللہ کا، اور کتنا سخی رمضان گھر آ کر دے رہا ہے۔ تو جو سخی گھر آ کر دے اور پھر بھی ہم اس کا احترام نہ کریں، پھر بھی روزے نہ رکھیں، عذر کرتے رہیں، بہانے بناتے رہیں، تو ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا؟ گھر میں آ گیا، ارے جو گھر میں سخاوت کے ساتھ تمہیں دینے کے لیے آیا ہے،
اس کے سامنے تو اپنی جھولیاں پھیلا دو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو. وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ، ہر عمل کا ثواب دگنا. اب آپ مثال یہ سمجھیں، ایک حرف پر 10 نیکی. الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. آپ نے کہا الف لام میم 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. کب؟ عام دنوں میں. اور یہی الف لام میم رمضان میں کہا تب، اس سے دگنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی. ہر عمل کا ثواب دگنا. اور دگنا کتنا ہوگا یہ خالق کائنات جانتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر، یہ اس کا کرم ہے. جتنا چاہے اضافہ کر، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے جو بھی نیکی ہے ہم کر گزرے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے. مولا تو عطا فرما دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو پہلی چیز ہوئی تراویح، دوسری چیز روزہ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے رمضان المبارک کی، وہ ہے شب قدر. آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو تلاش کرو 21ویں سے لے کر 29ویں تک. علی بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا. وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی نافرمانی نہیں. اور عبادت کیسے کی؟ 80 سال انہوں نے عبادت کی، اور 80 سال اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں. وہ کون؟ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون. یہ 4 اشخاص 80 سال. پھر کہتے ہیں کہ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو تعجب ہوا. 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں. کیا ان کا مرتبہ ہوگا، کیا مقام؟ تعجب ہوا. اچھا پھر یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں، ہم کیسے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ سنا دو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس کی 3 آیات نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ خوش ہو گئے. گویا حضور علیہ السلام کی امت وہ مزدور ہے کہ جو کام کریں تھوڑا اور اجرت پائیں زیادہ. کام کتنا ہے؟ 1 رات، صرف 1 رات گزارنی ہے، اور اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے بھی نہیں کہا، اس سے بہتر، یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب تمہیں ملے. ایک دوسری روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ کون سی رات شب قدر. میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان کو صلح کرانے کے لیے رک گیا، شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی. اب تم تلاش کرو، 21ویں سے لے کر 29ویں تک شب قدر کو تلاش کرو. اب آپ دیکھیں، اگر بتا دیا جاتا کہ 21ویں شب قدر ہے یا 29ویں ہے یا 27ویں، تو اسی میں سب جاگتے، باقی میں سو جاتے. یہی ہے نا. شب معراج کا تعین ہے، شب برات کا تعین ہے، شب قدر کو چھپا لیا گیا، تعین نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا.
کون سی ہے؟ تم تلاش کرو۔ اب 15ویں شب کو، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو ہم جاگتے ہیں نا، 16ویں کو کوئی نہیں جاگتا، 17ویں کو کوئی نہیں جاگتا، سب کو پتا ہے وہ رات تو گزر گئی، اس سے پہلے بھی نہیں جاگتے۔ جو تعین کر دیا گیا یہی 15ویں شب، تو اگر تعین کیا جاتا کہ 27ویں شب ہے تو اسی میں جاگتے، اس کے بعد سو جاتے۔ نہیں، تم تلاش کرو 21ویں سے لے کر 29ویں تک۔ کیوں؟ کہیں بتانے میں حکمت ہے اور کہیں چھپانے میں حکمت۔ وہاں بتانے میں حکمت تھی، یہاں چھپانے میں۔ اور چھپانے میں کیا حکمت؟ کہ اگر تعین کر دیا جاتا، وہ رات بتا دی جاتی، اسی میں جاگتے، اس کے علاوہ سو جاتے۔ اب حکمت کیا ہے اور کرم کیا ہے کہ 21ویں سے لے کر 29ویں تک جتنی بھی طاق راتیں ہیں، آپ ان تمام طاق راتوں میں جاگیں گے، اس لیے کہ شب قدر مل جائے۔ شاید یہی شب قدر ہو، شاید 27ویں ہو، شاید 29ویں ہو، ساری راتوں میں جاگیں گے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جب ساری راتوں میں جاگیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر دے گا۔ ہر رات کا ثواب، اس کی رحمت سے امید ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا کے تو دیکھو، اپنے گناہوں پر نظر کر کے اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا کر تو دیکھو، میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہوں۔ تو یہاں پر چھپا لیا، تلاش کرو۔ اور چھپانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ جب ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں ایک رات ایسی عطا کر رہے ہیں کہ جس میں تم عبادت کر لو تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے لو، تو تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو۔ ہم نے اتنا بڑا کرم کیا تھا، تم محنت نہیں کر سکتے؟ تم بھی تلاش کرو، طاق راتیں جا کر گزارو، جو بھی رات ہوگی شب قدر کا ثواب مل جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہر رات جاگو گے، ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ملے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو کھیل تماشے میں، لہو و لعب میں، گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ کوشش کریں کہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزاریں۔ اور 21ویں سے ہی ایک اور عبادت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اگر محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تو سب کے سب بری ہو گئے، اور سب نے ترک کر دیا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا نہیں، تو سب کے سب گناہ گار ہو۔ لیکن الحمدللہ اب تو ہمارے نوجوان بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آتے ہیں، اور اکثر مساجد میں تو جگہ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس میں بھی معتکفین حضرات کو چاہیے، ان کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اپنی قضا نمازیں پوری کریں، تلاوت قرآن کریں، وظائف پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، اپنے پورے 10 دنوں کو اس طرح ترتیب دیں، ان کے اوقات کو، کہ ایک لمحہ بھی خالی نہ ہو۔ اور ان 10 دنوں میں اگر ساری راتیں جا کر گزارے تو سبحان اللہ، اس میں آپ کو کوئی کام ہی نہیں کرنا، نہ آپ کو دکان جانا ہے، نہ آپ کو کوئی بزنس کرنی ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، سارے کام تو یہی کرنے ہیں۔ اب بعض لوگ بیٹھتے ہیں لیکن 1-2 دن کے بعد گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے مسائل علماء سے سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کو ترتیب دے لیں کہ مجھے ان 10 دنوں میں ایک کلام پاک مکمل کرنا ہے، مجھے فلاں چیز پڑھنی ہے، مجھے یہ مسئلہ سیکھنا ہے، مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ سارے اوقات کو ترتیب دے لیں، یہ 10 دن یا 9 دن جو بھی ہوں گے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور رمضان المبارک کے لیے ایک چیز اور ہے جو گزشتہ سال بھی ہم نے مریدین متقدین کو بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس پورے ماہ مبارک میں ایک کلام پاک ضرور مکمل کریں، ایک کلام پاک۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عام طور پہ فرصت نہیں ملتی، عام طور پہ فرصت نہیں ملتی۔ صبح سے شام تک آدمی کاروبار میں ہے،
فلاں چیز میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ ابھی سے اپنا شیڈول بنا لیں کہ مجھے سحری کے بعد ایک پارہ پڑھنا ہے، یا افطار کے بعد، یا عصر کے بعد، یا کسی بھی نماز کے بعد، کیونکہ ہر آدمی کی مصروفیات الگ ہیں۔ تو وہ پہلے سے سوچ لے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ کوئی دوپہر کو کام کرتا ہے تو وہ رات میں رکھ لے، وہ رات میں کرتا ہے تو فجر کے بعد رکھ لے، افطار کے بعد، سحری کے بعد، سحری سے پہلے، آدھی رات کے بعد 2 بجے، جیسا بھی ہو۔ اور اس میں شیڈول یہ رکھیں کہ مجھے 29 دن، آپ 29 دن کا حساب رکھیں، تاکہ اگر 29 کا چاند ہو تو آپ کا کلام پاک مکمل ہو جائے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آدمی جب دل پہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک کلام پاک مکمل ہوگا تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں، اور وہی کلام پاک آپ کے لیے بھی انشاءاللہ توشہ آخرت ثابت ہوگا۔ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے رمضان المبارک کے وظائف عشرے کے حساب سے آپ کو بتائے تھے۔ وہی وظائف ہیں، لوگوں نے بڑے ذوق شوق سے پڑھے اور بڑی رحمتیں برکتیں ان کو حاصل ہوئیں، اور بہت زیادہ اس کا فیضان ان کو ملا۔ تو وظائف ہیں، پہلے عشرے میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ تو اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو پورے دن میں 1000 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، آرام سے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے عشرے میں۔ دوسرے عشرے میں ایک دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دوسرے عشرے کا عمل ہے اور دوسرے عشرے کا وظیفہ ہے۔ تیسرا اور آخری عشرہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورت ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں۔ جیسے آپ نماز سے فارغ ہوں، اور 20 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ قدر ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ آپ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں عشروں کے یہ وظائف ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو بڑی اہم ہے، یعنی آخری عشرے میں تو آپ سورہ قدر پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد شب قدر میں یہی سورت 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورہ قدر جتنی بھی طاقت آتے ہیں نا، اس میں آپ جاگیں گے تو یہی سورت 100 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اس میں بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ تراویح کی دعا سبحان ذی الملک والملکوت الی آخرہ، یعنی شروع سے آخر تک یہ پوری دعا جو ہے مکمل تسبیح، یہ 100 مرتبہ ہر شب قدر میں، یعنی ہر طاق رات جتنی بھی آئیں گی طاق راتیں، اس میں یہ 100 مرتبہ پڑھنی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک کیفیت طاری ہوگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس وقت جب آپ یہ پڑھیں گے تو ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ان تمام اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ان تمام وظائف کو جو عشرے کے حساب سے بیان کیے گئے ہیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور ابھی سے اہتمام کریں کہ آپ کو پڑھنا ہے
جب ان اشروں میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے الہ العالمین، یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو ان قریب ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کی برکتوں سے جو وبا، جو بیماری ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس سے ہم سب مسلمانوں کو نجات عطا فرما، تمام انسانوں کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے شہروں کی رونقوں کو بحال فرما، ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما، ہماری خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما، حرمین طیبین کی رونقوں کو بحال فرما۔ جو لوگ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، الہ العالمین ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ جو لوگ اس میں انتقال کر گئے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اور جو اہل ایمان محفوظ ہیں انہیں محفوظ فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ہم سب نے جو دعائیں کی ہیں، اور جو حضرات میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور جو حضرات جہاں جہاں بھی اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے مقامات پر جہاں بھی دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔